جی بالکل، میرا خیال ہے کہ یعنی کہ میں تو اس حد تک سمجھتا ہوں کہ جتنا جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ باہر نکلی ہے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، لیکن جتنا یہ اس ایک فیصلے کے نتیجے میں یہ نقصان پہنچے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فیصلہ کیا ہے اس لیے کیا تاکہ یہ نقصان پہنچایا جائے، لیکن بہرحال اس فیصلے کے اثرات یہ ہوں گے کہ کسی بھی اور اقدام کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو الیکشن میں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا فیصلے کے نتیجے میں ہوگا. اور ظاہر ہے وہ بہت ساری کئی حلقوں میں کنفیوژن ہو جائے گی کہ اصل نمائندہ ہے کون. کئی حلقوں میں 3 لوگ کہہ رہے ہوں گے، 4 لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی جان عمران خان کا اصل نمائندہ میں ہوں. اب ہر بندہ تو جا کر نہیں نا، ڈیرا مراد جمالی، ڈیرا اللہ یار میں بھی ہر بندہ تو نہیں جا کے ویب سائٹ پہ چیک کرے گا کہ اصل بندہ کون ہے، مخصوص نشستوں سے محروم ہوں گے. سو اس کا پولیٹیکل نقصان بہت زیادہ ہے. اسی لیے میری یہ رائے ہے اس فیصلے کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اسٹرکٹلی دیکھیں، بالکل ہی پیپر پہ دیکھیں، لیگلی دیکھیں وہ تو یہ تو یقیناً پی ٹی آئی نے آئیڈیل انداز سے معاملات نہیں کرا ہوں گے اور اس کی قانونی جواز اس کا نکلتا ہوگا کہ یہ فیصلہ ہے. لیکن تھوڑا سا لینین ویو، جرمانہ آئی ڈونٹ نو وہ کیا لینین ویو ہو سکتا ہے لیگل ایمبٹ میں رہتے ہوئے، کچھ لینین ویو رکھنا چاہیے تھا، چونکہ بہرحال معروضی حالات ہیں اور جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی لگ رہی ہے سائڈ پہ اور پھر یہ فیصلہ اس کو مزید کنٹریبیوٹ کرے گا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے وسیم کہ شاید عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، ان کو نائل کیا گیا، ان کو جیل بھیجا گیا، اتنا ریاکشن اس وقت نہیں آیا، بلکہ ریاکشن اس طرح کیونکہ شاید کئی دفعہ کچھ چیزیں ہماری سیاست میں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، جہاں یار یہ تو ہوگا، وہ اس ٹائم اس نے فارغ ہو گیا، اس ٹائم یہ فارغ ہو گیا. اس کا ریاکشن بہت زیادہ سخت آیا ہے اس فیصلے کا خصوصی طور پہ. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کے ساتھ تو یہ ہوتا رہتا، لوگ مینٹلی تیار بھی ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یار چلے پولیٹیکل پارٹی الیکشنز میں جا رہی ہے، لیٹ دا گیمز بگن ایز دا رومن ایمپررز وڈ سے، کیا الیکشن کریں، آگے چلیں، الیکشن ہو جائے گا. اور بہت ساری چیزیں پروسیس میں غلط ہیں لیکن ہوتی ہیں، اس کو ہلکی سی تنقید کرتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں. بٹ دس از اے میجر پرابلم بیکاز آپ نے الیکشن ہی بے مزہ کر دیا. الیکشن سے ایک پارٹی ہی نکال دی جو کہ شاید پنجاب میں سب سے بڑی کمپیٹیٹر تھی مسلم لیگ نون کی، ایون وداؤٹ دیئر لیڈر. ہاں ایکچولی یہی ہے، میرا خیال ہے کہ گراؤنڈ پر یہ یعنی آپٹکس کے اعتبار سے خان صاحب کا گرفتار ہونا، ان کو پکڑ کے گاڑی میں ڈالا جا رہا ہے، وہ شیشہ توڑ کے گرفتار ہو رہے ہیں، وہ جیل میں جا رہے ہیں، آپٹکس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی وہ ہے نا خبر ہے ظاہر ہے. لیکن اگر انتخابی سیاست میں اثر کے اعتبار سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے یہ والا فیصلہ یہ اس سے کئی گنا بڑی خبر ہے. چونکہ لیڈر جیل میں ہے، پارٹی مقبول ہے اور پارٹی گراؤنڈ پہ جا رہی ہے اور پارٹی چھا جاتی ہے تو آپ ہر چیز کو اوور ٹرن کر سکتے ہیں. لیکن اگر کہنے کو صرف ایک نشان واپس ہوا اور عملاً پارٹی باہر ہے تو یہ لیڈر کے جیل میں جانے سے زیادہ بڑی اور بری خبر ہے اس پارٹی کے لیے. اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ اگر اب اس کے ہلکی اور الیکٹورل پروسیس کے لیے بھی اس کا حل مجھے لگتا ہے یہ ایگزیکٹ بالکل ایسے ہی. اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اگین میرا خیال ہے کہ جب تک سارے انڈیویجول، ساری پولیٹیکل پارٹیاں بڑی وشفل تھنکنگ ہے، سب ایسے ہر اقدام کی مخالفت کریں جو ماضی میں ہوا ہو، جو کہ بہت ہوتا رہا ہے اور اس دفعہ اور آگے کا گیئر لگ کے ہو گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی انڈیویجول یا پارٹی الیکٹورل پروسیس سے آؤٹ ہوتی ہو تو اس کو اپوز کرنا چاہیے سب کو، تاکہ بھائی ایک الیکٹورل ایک پروسیس تو ہو، چلو جیسا تیسا بھی، اور پھر دیکھیں کہ اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک، الیکشنز تو میرا خیال ہے وہ کہتا نا کہ اب اٹس رسمی کاروائی رہ گئی. اب کسی حد تک مسلم لیگ نون جیت جائے گی الیکشن آپ کے خیال میں، یا مقابلہ آزاد سے ہی ہوگا؟ میرا خیال ہے وہی ان کا آزاد سے جیسے پی ٹی اپنی کوشش کر رہی ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو کہ اپنا پیغام جو ہے افیکٹولی وہ لے کر جائیں تو اس پہ ڈیفینیٹلی تو ہوگا. لیکن کچھ حلقوں میں ان کو پرابلم آ رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک حلقے میں 2 لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم پی ٹی آئی کے ہیں. اب اس میں کون فیصلہ کرے گا، کس طرح کا ہوگا؟ 3-4 کیونکہ 6-7 لوگوں نے ایک حلقے میں اپنے ان کے ورکر ہوں گے صاف ظاہر ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے 70 سے پلس لوگ تو وہ ہیں جو نئے ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات جو ہیں سبمٹ کرائے پی ٹی آئی کے اس پہ یہ نام پہ کرائیں، کیونکہ بہت ساری ٹاپ لیڈرشپ تو ان بیچاروں کے آلریڈی یا تو غائب انہوں نے کر دیا یا وہ جیلوں میں ہیں تو یا پھر وہ اس میں یا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں زبردستی ان کے ہو چکے. سو وہ تو بچ نہیں گئے، ٹاپ آپ کی ٹیئر تو بچی نہیں ہے، تو بچ گئے ہیں، یہ بیچارہ ورکر ہے. اب وہاں پہ انہوں نے 70-75% میرا خیال زاہد کشکوری صاحب ہمارے دوست ہیں ان کی خبر میں پڑھا تھا. اب ہر بندہ کہتے 5 لوگ ایک ہی حلقے میں پی ٹی آئی کے کھڑے، وہ کہتے میں پی ٹی آئی کو، وہ کہتے میں پی ٹی آئی کو. یہ ایک نیا وہاں پہ دنگل شروع ہو گیا ہے، پھسوڑی پہ گئی. اس کو کون فیصلہ کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہمارے والا ہے، یہ ہمارے، تو دوسرے کہیں گے جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو کل پرسوں آیا تھا. سو ایک اور ان کے لیے پرابلم ہو رہا ہے. اس سے بڑا جو پرابلم ہے میرا خیال ہے جس کے لیے پی ٹی آئی مسٹ بی ورڈ، جیت بھی جائیں، ان کے جو آزاد لوگ جیت رہے ہیں، جو سب سے بڑا ان کو بلو آیا ہے وہاں سے اس الیکشن کمیشن سے، الیکشن ان کو سمبل نہیں ملا یا پارٹی غائب ہو گئی ہے کہ کل کو آپ کی خواتین کی سیٹیں ہیں 33% میرا خیال ہے ایک آپ کے اسمبلی میں. ایک نئی ٹیکنیکلٹی آئی ہے. ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ یہ لوگ
سمبل کے بغیر الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن آزاد حیثیت میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اسمبلی کے اندر کسی کاشف بھائی جنہوں نے پریس کانفرنس کرا لی، ابھی آپ خود ایک بات آپ کا چلو خیال ٹھیک ہے، آپ کا خیال ہے بھی نہیں کرنے دیں گے، سن لیں، آپ کا خیال ہے کہ جنہوں نے اتنا کچھ کر لیا نا وہ پھر اس پہ آ کے ٹیکنیکل ایشوز پہ نا یہ بات جائیں گے. مجھے نا ایک اس کا لطیفہ یاد آ گیا، ایک بندے کا ایک میلے پہ گیا نا تو میلے پہ واپس آیا تو کسی نے پوچھا کیا بنا، تو وہ کہتا میلے کا تو باقی تو ٹھیک رہا، تو مجھے ایک سٹیج پہ پتا چلا میری جیب کٹ گیا ہے، جیب کٹ گیا. اس نے جو ہی مجھے احساس ہوا میری جیب کٹ گیا، ساتھ میں چکنا ہو گیا، ذرا ذہن میں رکھے ساتھ میں چکنا ہو گیا، جیب کاٹ کے میں چکنا ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ جیبیں جوبیں کٹا کٹو کے الیکشن سمبل پریزیڈنٹ پارٹی ساری ایک سائڈ پہ کرانے کے بعد بہتر لطیفہ اس کے بعد چکنے ہو گئے، اس کے بعد ہم ٹیکنیکل بنیادوں پر کر لیں. ایک ہندو کی گائے شیر کھا جاتا، تو ہندو اپنی اور اس کے بعد شیر کے بعد چلا جاتا، کہتا ہے دیکھ میرے والد صاحب، میں، میرا بچہ یا میرے دادا کبھی تمہیں تو کوئی نقصان دیا ہے کسی نے، تم میری گائے کس لیے اٹھا کے لے. شیر آگے سے دھاڑنا شروع کر دیتا ہے، غصے میں آ جاتا، وہ ہندو کہنا اینج تے پھر ساری لے جا، اینج تے پھر ساری لے جانی ہے، بغیر کسی کی اینج تے ساری چلیاں جانی ہے، یہ بغیر بار دیٹس ٹرو، وہی والی بات ہے کہ پھر آپ لے جائیں، اینج تے پھر ساری مزہ لائیں کام کر لے جا، پھر ایسے نہ کرنا. اب پی ٹی آئی چکنی ہو گئی کہ الیکشن کے بعد نا ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ نہیں ہونے دینا. تو آپ کے جو پہلے بلنڈر سے بہت سارے، مثلا ایک بات آپ کو پتہ ہے کاشف، ہم بیٹھے ہوئے سارے مطلب انکلوڈنگ ہمارے اوپر کوئی لاز ہیں کہ نہیں ہے، آپ کے ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کا نام لے لیں اور چیزیں ہمارے اگین ہمارے خطرات نہیں. یہ آپ کا پیمرا ہمارے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایف آئی اے آپ کے ہمارے پہ بیٹھی ہوئی ہے سائبر کرائم کے حوالے سے، حکومتیں آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں، پھر عدالتیں بیٹھی ہیں، ہمیں بلایا بھی جاتے ہیں، ہمارے پہ کیسز بھی ہم نے بھگتے بھی ہیں، پیشے بھی بھگتے ہیں سے ڈال دی. جب مجھے پتا ہے کہ پورے محلے میں میرے مخالف رہتے ہیں، دشمن رہتے ہیں، میں نے شو بھی کرنا ہے اور میں نے بچنا بھی ہے، میں نے پروگرام بھی کرنا ہے اپنے اس میں، پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے، پوری تیاری کرنی پڑتی ہے. جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں یہاں پہ، پھر آپ کی ٹیکنیکل چیزیں آپ کے لیے میں کہہ رہا تھا اس کو علی ظفر صاحب، نہیں میں آپ سے اتفاق کرتا، میں نے کہا آپ کو پتا تھا الیکشن کمیشن نے تلوار اٹھائی، اتنے بڑے وکیل ہیں آپ، بہتر کام کر لو یار، آپ اتنے بڑے وکیل ہیں. مثلا ان کو شامت قریشی صاحب کا مجھے اب پتا چلا کاغذات نامزد کے ان کا مسترد ملتان سے سن لیں، یہ خبر تو چلی کہ کاغذات ان کا مسترد ہو گئے، یہ کوئی نہیں بتا رہا. اب شامت قریشی صاحب جیسا بندہ جو 1984 سے یہ الیکشن لڑا ہے 85 سے، اور جن کے اباء و اجداد اس سے آپ کہہ سکتے پاکستان سے پہلے لڑتے تھے، ان کے سیکنڈری اور پرپوزر آپ کے اسلام آباد کے ہیں. اب مجھے بتائیں کیسے آپ کا آر او جو ہے ان کو ایکسپٹ کرے. یہ میں آپ کو ان کی عقل منظر سمجھا رہا ہوں، ان کی باتیں سمجھا. اتنے بڑے بڑے وکیل وہ کہتے ہیں، ایک آتی ہے نا اس کی باتیں اگین وہ کرتے ہیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، جھوٹے روپ کے درشن. او بھائی صاحب آپ بھی تو تھوڑی سی محنت کر لیں. یہ وکیلوں کا اتنا بڑا جتھے اکٹھے کیے تھے، آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے، سپریم کورٹ خلاف ہے، ادارے خلاف، سارے خلاف ہیں آپ کے. آپ ان کو موقع کیوں دے موقع نہ دیں، آپ اپنی پوری چیزیں ٹیکنیکلی طور پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یار آپ اپنی ٹیکنیکلٹیز کو ٹھیک کریں، سیاسی بنا لیں کیس، آپ اس کو ٹیکنیکل لیگل بنیادوں پر لا لیں پہلے. تو ان کو بھی تو تھوڑا سا بلیم کریں، جنہوں نے ٹکٹیں لی ہیں پی ٹی اے کے وکلا صاحبان نے محض اپنے آپ کو لہو لگا کے شہید بن کے گئے ہیں. ان کو بلیم تو کریں کہ آپ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آپ کو بتانا چاہیے تھا الیکشن پروسیس یہ ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ اس کو ڈرامہ صحیح آن پیپر صحیح 2-4 بندے کھڑے کر کے اس کو پورا پروسیس کروا لیں. آپ نے کہا نہیں کیونکہ انہوں نے کیا تھا تو ان کو کچھ نہیں کہا، ہم نے کیا تو آپ نے ہمیں پکڑا. لیکن آپ کو پکڑنا ای سی پی نے تو یہ کہا کہ آپ کا تو الیکشن کمشنر ہی غلط لگا، لیکن اتنی الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور گراؤنڈز پر ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلے میں پھر مجھے کیئرفل ہونا چاہیے. مجھے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور اگین آئی ہیو ٹو بی کیئرفل. That I agree with.